بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج کو بڑا دھچکا۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے دوران 500 صہیونی فوجی افسران نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے۔ صہیونی خبرساں ادارے نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال 500 صہیونی فوجی افسران اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بڑی تعداد میں صہیونی فوجی افسر استعفیٰ دے سکتے ہیں، تاہم مبصرین کی توقعات کے برعکس مستعفی ہونے کا سلسلہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق استعفے کی شرح میں اضافے سے صہیونی فوج کو مختلف چیلنجز سے نمٹنے میں مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر اہم پیش رفت۔ حماس دو اہم شرائط سے دستبردار۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس غزہ پٹی سے اسرائیلی فورسز کے مکمل انخلاء اور مکمل جنگ بندی کی شرائط سے دستبردار ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ میں کہنا ہے کہ حماس بیمار، عمر رسیدہ اور خواتین فوجی یرغمالیوں کی رہائی پر رضامند ہو گئی ہے، اور حماس نے عمر رسیدہ فلسطینی قیدیوں کی قطر اور ترکیہ منتقلی کی بھی حامی بھر لی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے شمالی غزہ پٹی میں اسرائیلی چیک پوسٹوں کے قیام کی مخالفت کر دی ہے۔ دوسری جانب غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل نئی شرائط عائد نہ کرے تو جنگ بندی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کے لیے خطرہ نہیں، حیات التحریر الشام کے سربراہ کا بڑا بیان۔ تحریر الشام کے سربراہ احمد الشرا نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ شام کی عسکریت پسند تنظیم تحریر الشام کے سربراہ احمد الشرا نے دمشق میں بی بی سی کو انٹرویو میں شام میں عائد پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریر الشام کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں، اس کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا جانا چاہیے۔ شام اور افغانستان یکسر مختلف ہیں۔ ہمارا طرز حکومت الگ ہے، جبکہ افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ اسلامی ممالک کو متحد ہو کر صہیونی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے قاہرہ میں D8 سربراہی اجلاس سے خطاب کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے خلاف متحد اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے خطے کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 14 ماہ سے زیادہ عرصے سے مغربی ایشیا کا خطہ، خاص طور پر غزہ، جنوبی لبنان اور اسلامی ملک شام غاصب اسرائیلی حکومت کی جارحیت کا شکار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کے بے رحمانہ قتل عام اور بدامنی کے پھیلاؤ سے صہیونی حکومت کے ناپاک عزائم کی نشاندہی ہوتی ہے، جس کے تدارک کے لیے D8 ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس نے شام سے 4000 ایرانی جنگجوؤں کو نکالا ہے۔ روس کے شام میں موجود تمام گروپوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پریس کانفرنس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ شامی معزول صدر بشار الاسد سے ابھی تک بات نہیں کی۔ روس کو شام میں شکست نہیں ہوئی، ہم اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں۔ روسی حکام کو شام میں فضائی اور بحری اڈوں کو برقرار رکھنے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ ہمارا تو مشورہ ہے کہ شام میں روسی اڈوں کو انسانی ہمدردی کے مرکز کے طور پر استعمال کریں۔ روسی صدر نے اسرائیل کی جانب سے شامی سرزمین پر مزید قبضے کی بھی مذمت کی گئی۔ امید ہے اسرائیل بہت جلد شام کی سرزمین سے نکل جائے گا۔ یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیلی شہر تل ابیب کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی یمن کی بندرگاہ پر حملہ کیا۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی جانب سے گزشتہ روز اسرائیلی شہر تل ابیب پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ یمنی حوثیوں کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، غزہ کی حمایت جاری رکھیں گے اور اسرائیلی حملے ہمیں جواب دینے سے نہیں روک سکیں گے۔ دوسری طرف حماس ترجمان نے اسرائیل کو نشانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے دل پر میزائل داغنے پر حوثیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بھارتی بحریہ کی سپیڈ بوٹ کو حادثہ، 13 افراد ہلاک۔ بھارتی بحریہ کی سپیڈ بوٹ حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی بحریہ کی سپیڈ بوٹ انجن کی آزمائش سے گزر رہی تھی جو اپنا کنٹرول کھو بیٹھی اور ممبئی کے ساحل پر ایک مسافر فیری سے ٹکرا گئی۔ بھارتی بحریہ کی سپیڈ بوٹ اور مسافر فیری کے ٹکراؤ کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں بھارتی بحریہ کے 3 اہلکار بھی شامل ہیں۔ چین سے تعلقات بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اور چین کے تعلقات زیادہ بلند سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ روس اور چین بین الاقوامی سطح پر اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے۔ ایک بیان میں ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ روسی افواج یوکرین میں بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ روس یوکرین فوج کو روسی علاقے سے باہر نکال دے گا۔ امریکہ کے ساتھ میزائل مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ برطانیہ کا یوکرین کے لیے $286 ملین فوجی امدادی پیکج کا اعلان۔ لندن سے خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے یوکرین کے لیے فوجی امدادی پیکج میں ڈرونز، کشتیاں اور فضائی دفاعی نظام بھی شامل ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق یوکرینی بحریہ کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹی کشتیوں اور نگرانی کے لیے ڈرونز کی فراہمی شامل ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق امدادی پیکج میں فضائی دفاع کے لیے ریڈار، 1000 کاؤنٹر ڈرونز اور الیکٹرونک وارفیئر سسٹم شامل ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم پر کرسی چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی مشکلات میں اضافہ۔ جسٹن ٹروڈو کی حکومت میں شامل 2 وزراء کا کابینہ چھوڑنے کا اعلان سامنے آ گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جسٹن ٹروڈو کے ہمراہ طویل عرصے سے وزیر خزانہ کرسٹیا فرلینڈ نے استعفیٰ دے دیا۔ کرسٹیا فرلینڈ امریکہ کے کینیڈا پر ٹیرف کے اطلاق کے اعلان کے بعد ٹروڈو کے اقدامات سے ناخوش ہیں۔ بھارت اور چین میں سرحدی تجارت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق۔ بھارت اور چین نے بدھ کے روز ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے 6 نکاتی معاہدے پر دستخط کر دیے، جسے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی سمت اہم پیش رفت کہا جا رہا ہے۔ سرحدی تنازعات کے سبب دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ تقریباً 5 برسوں سے حالات کشیدہ رہے ہیں۔ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ بدھ کے روز بیجنگ میں بات چیت کے بعد 6 اہم امور کے ایک سیٹ اپ پر اتفاق ہوا، جس میں تبت میں واقع ہندوؤں کے ایک مقدس مقام کیلاش مانسروور کی یاترا کی بحالی، سرحد پار دریاؤں سے متعلق تعاون اور نتھولا سرحدی گزرگاہ کے راستے سے تجارت دوبارہ شروع کرنے جیسے منصوبے شامل ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا 2 طرفہ تعلقات میں حالیہ مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان D8 سمیت مختلف کثیر الجہتی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کے درمیان قاہرہ میں ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف اور عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کے درمیان قاہرہ میں D8 سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی، جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان موجودہ خیرسگالی اور برادرانہ تعلقات کی حقیقی عکاسی کرتی ہے۔ ایران میں ارکان اسمبلی نے حجاب بل میں نرمی کی درخواست کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قانون سازوں نے حجاب بل میں ترمیم کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس بل کے تحت لازمی حجاب نہ پہننے والی خواتین کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ پارلیمان کے ارکان نے ملک میں خواتین کے حجاب اوڑھنے کے لازمی قانون کو نرم کرنے اور اس سلسلے میں سخت سزاؤں کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ بل پارلیمان میں منظور ہو چکا ہے لیکن حتمی توسیع کے لیے اسے ابھی تک حکومت کو پیش نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کو متعصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زاہرہ بلوچ نے امریکی پابندیوں کو متعصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع ہے اور پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں استحکام برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئی پابندیاں سلامتی کے مقاصد سے انحراف کرتی ہیں اور یہ پالیسیاں خطے میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک ہیں۔ تیونس میں بھی تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، 20 افراد ہلاک۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی کشتی صفاقس شہر کے ساحل کے قریب ڈوبی ہے، جسے افریقی تارکین وطن کی روانگی کا مقام کہا جاتا ہے۔ حادثے میں متعدد افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے، جبکہ ریسکیو کی جانب سے 5 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ روس کی وزارت صحت نے کینسر کی ویکسین تیار کر لی۔ روس کی وزارت صحت نے کینسر کی ویکسین تیار کر لی ہے جو 2025 کے اوائل سے مریضوں کو بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔ ویکسین کینسر ہونے سے روک نہیں سکتی لیکن یہ کینسر کے علاج میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ روسی وزارت صحت کے تحت ریڈیالوجی میڈیکل ریسرچ سینٹر کے جنرل ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ ملک نے اپنی mRNA پر مبنی کینسر ویکسین تیار کی ہے جسے روس کے مریضوں میں مفت تقسیم کیا جائے گا۔ چیمپئن ٹرافی میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے، فریقین میں اتفاق ہو گیا۔ کرک انفو کے مطابق 2027 تک تمام ICC ایونٹس کے لیے پاکستان بھارت میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور بھارتی بورڈ کے درمیان اس معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔